بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 3 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پہرے دار کچھ دیر ہمدردی کے ساتھ اسے خاموشی سے کھڑے دیکھتے رہے اور پھر جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ مہتاب جادوگر نے ان سے خالی ہاتھ واپس آنے کا سبب پوچھا تو ان میں سے ایک نے ادب کے ساتھ جواب دیا، سردار، اس نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے۔ زبردستی ساتھ لانے کی ہمت ہم میں پیدا نہ ہو سکی۔ اس کی آہ و بکا نے ہمارے دل کو تڑپا دیا۔ نئی دلہن لگتی ہے لیکن بہت دکھی ہے۔ مناسب سمجھیں تو خود تشریف لے چلیں، ممکن ہے آپ کی بات مان جائے۔ مہتاب کا دل پہلے ہی پسیج چکا تھا، یہ باتیں سن کر اور نرم ہو گیا۔ پہرے داروں کو اس نے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی کے ساتھ چلتا ہوا لڑکی کے قریب جا پہنچا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ اپنا حال بتائے اور اس کے ساتھ چلے۔ لڑکی نے پیچھا چھڑانے کی بڑی کوشش کی لیکن جب مہتاب نہ مانا تو لڑکی مجبور ہو گئی۔ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے کہا، میرا باپ وادی الماس کا ایک معزز سردار ہے۔ میری شادی میرے چچا زاد بھائی سے ہونے والی تھی، مگر کسی بات پر ناراض ہو کر وہ ملک زعفران چلا گیا۔ وہ بہت عقلمند اور بہادر تھا، جلد ہی وہاں کے بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ پھر کئی برسوں کے بعد واپس آیا تو میرا اس سے نکاح کر دیا گیا۔ اس بات کو آج چوتھا دن ہوا ہے۔ پرسوں رات والد نے مجھے رخصت کیا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ملک زعفران روانہ ہوئی۔ ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے کافی آدمی تھے۔ گزشتہ رات نخلستان کی سرحد پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، مگر ہم سب گہری نیند میں تھے کہ قزاق ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ظالموں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ میں بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اب یہاں خود کو تنہا اور بے یار و مددگار پاتی ہوں اور اپنی قسمت کو روتی ہوں۔ مہتاب نے اس کی یہ روداد سن کر اسے تسلی دی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو آمادہ کر لیا۔ لیکن لڑکی کو جب اس نے یہ بتایا کہ وہ جادوگر ہے تو وہ بفر گئی، کہنے لگی، نہ بابا نہ، میں جادوگروں سے نہیں نبھا سکتی۔ جادوگر سے مجھے خوف آتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کہیں اور چلی جاؤں یا اپنی جان دے دوں۔ مہتاب نے فوراً ہی جمشید اور سامری کی قسمیں کھا کر جادو سے توبہ کی اور عہد کیا کہ وہ کبھی جادو کی کسی چیز کو استعمال نہ کرے گا۔ بڑی مشکل سے لڑکی راضی ہوئی، وہ اسے ساتھ لیے اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، کاغذ کی ایک چڑیا اڑ کر پکاری، امرو آیا، امرو آیا، اور پھر وہ جل کر فرش پر گر گئی۔ کاغذی چڑیا کی پکار سنتے ہی لڑکی دہشت سے چیخ پڑی اور پھر مہتاب کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہنے لگی، کیا تو مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو نے کہا تھا جادو نہیں کرے گا، پھر یہ کاغذی چڑیا کیسی تھی؟ بس اب تجھ پر میرا بھروسہ ختم ہوا، میں ایک لمحے بھی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس چڑیا کی آواز نے میرا دل دہلا دیا ہے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے مہتاب کا گریبان چھوڑا اور باہر جانے کو لب کی۔ مہتاب کو یقین تھا کہ امرو جادوئی کمند میں جکڑا ہوا پڑا ہے۔ اسے شک گزرا کہ جادو سے توبہ کرنے کے سبب چڑیا میں کوئی نقص ہو گیا ہے۔ لڑکی امرو نہیں ہو سکتی۔ وہ منت سماجت کر کے لڑکی کو پھر کمرے میں واپس لایا۔ لڑکی اندر تو آ گئی، مگر جوں ہی اس نے دروازے کو اوپر چپکی ہوئی دوسری 4 کاغذی چڑیوں کو دیکھا تو پھر غصے ہو گئی۔ بولی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہاں ٹھہروں تو ابھی ابھی ان سب چڑیوں کو جلا کر راکھ کر دے، انہیں دیکھ کر میرا دل کانپتا ہے۔ اچھی بات ہے، ابھی لو، مہتاب نے کہا اور کچھ پڑھ کر تالی بجائی۔ چاروں چڑیاں اپنی جگہ سے اڑیں اور جل کر فرش پر گر پڑیں۔ لڑکی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور وہ بولی، میں رات بھر کی جاگی اور تھکی ہوئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی۔ بہتر ہے، مہتاب نے کہا اور ایک خادم کو آواز دی۔ خادم حاضر ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک کمرے میں لڑکی کے لیے آرام دہ بستر بچھا دو۔ لڑکی چلی گئی تو مہتاب کو اچانک وہم ہوا کہ کہیں واقعی لڑکی امرو نہ ہو۔ کچھ دیر اسی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ گرفتار ہونے والے کو دیکھ کر اچھی طرح تحقیق کر لی جائے۔
جب افراسیاب نے اسے امرو کے آنے کی اطلاع بھجوائی تھی تو اس کے ساتھ امرو کی ایک تصویر بھی بھیج دی تھی۔ یہ یاد آتے ہی مہتاب نے امرو کی تصویر نکالی اور پہرے داروں کو حکم دیا کہ قیدی کو پیش کریں۔ پہرے دار برق کو لے کر آئے تو مہتاب نے بڑے غور سے اسے تصویر سے ملا کر دیکھا۔ دونوں کے ناک نقشے میں اسے بال برابر بھی فرق محسوس نہ ہوا۔ اچھی طرح اطمینان کر کے اس نے تصویر کو رکھ دیا اور پہرے داروں کو اشارہ کیا کہ قیدی کو لے جائیں، لیکن ابھی وہ کمرے سے باہر نہ نکلنے پائے تھے کہ دوسرے دروازے سے لڑکی اندر داخل ہوئی۔ قیدی اور پہرے داروں کو دیکھتے ہی اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ قیدی کون ہے؟ مہتاب پہلے تو سٹ پٹا گیا، پھر بات بناتے ہوئے بولا، یہ عیار زمانہ امرو ہے، میرے آدمیوں نے اسے رات گرفتار کیا ہے۔ گانے میں اس کا جواب نہیں، میں نے سوچا کہ اس سے کہوں اس وقت کچھ سنائے، مگر راضی نہیں ہوتا، بڑا مغرور ہے، قید ہو کر بھی دماغ ٹھیک نہیں ہوا۔ لڑکی نے کہا اور برق کو گھورنے لگی۔ برق نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو لڑکی نے اشارہ کیا۔ برق سمجھ گیا کہ یہ لڑکی نہیں استاد ہیں۔ اس کا دل تو خوشی سے پھول گیا، مگر تیوریوں کے بل اس نے ویسے ہی رکھے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ بڑا خردماغ معلوم ہوتا ہے، لڑکی نے مہتاب سے کہا۔ اچھا اسے کھلوا دو اور کچھ کھلاؤ پلاؤ، جو سختی سے ٹھیک نہیں ہوتے وہ نرمی سے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مہتاب بولا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کھولا گیا تو قیامت ڈھا دے گا۔ شام کو خود ہی راہ راست پر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ اسی حالت میں شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پہرے داروں کو اشارہ کیا، وہ قیدی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکی گلے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے پیاس کے مارے میرا تو حلق سوکھا جا رہا ہے، ذرا پانی تو منگوائیے۔ مہتاب نے تالی بجا کر خادم کو بلایا اور اسے شربت لانے کا حکم دیا۔ خادم شربت لے آیا تو لڑکی نے ایک پیالہ خود پیا اور دوسرے میں بے ہوشی کا سفوف ڈال کر مہتاب سے بولی، لیجئے آپ بھی پیجئے۔ مہتاب نے پیالہ لڑکی کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ افراسیاب کو امرو کی گرفتاری کی بڑی فکر تھی۔ رات وہ مہتاب جادوگر کو اس سے ہوشیار کر چکا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد وہ اس کی جانب سے کوئی خبر سننے کا منتظر تھا۔ آخر جب دن چڑھنے لگا تو اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے کتاب سامری اٹھائی اور حال معلوم کرنے لگا۔ کتاب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے چہرے پر فکر مندی جھلکنے لگی۔ اسے پتہ چل گیا کہ برق فرنگی تو امرو کے روپ میں مہتاب کے پاس گرفتار ہے، مگر خود امرو ایک لڑکی کے روپ میں اس کے پہلو میں موجود ہے اور کوئی دم میں اس کا کام تمام کیا چاہتا ہے۔ اس نے دستک دے کر ایک برق رفتار پتلے کو طلب کیا اور حکم دیا کہ پلک جھپکتے میں مہتاب کے پاس پہنچ کر اسے اصل حقیقت سے آگاہ کرے۔ پتلے نے فرش پر پیر مارا، گڑ گڑاہٹ کے آواز کے ساتھ زمین شک ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے پتلا اس میں سما گیا۔ ادھر مہتاب نے ایک ہی گھونٹ میں سارا پیالہ حلق سے اتارنے کے لیے منہ پھاڑا ہی تھا کہ اچانک گڑ گڑاہٹ کی آواز ہوئی۔ کمرے کا فرش ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ امرو سمجھ گیا کہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہے۔ آنن فانن اس نے فیصلہ کیا، نئی مصیبت بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے مہتاب کا فیصلہ کر دینا چاہیے۔ اسی وقت کمرے کا فرش ایک جگہ سے شک ہوا اور اس میں سے افراسیاب کا بھیجا ہوا پتلا اوپر آیا۔ مہتاب نے بھی کچھ گڑبڑ محسوس کر لی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، امرو نے پیالہ اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ اب پتلا مہتاب کے سامنے پہنچ چکا تھا اور افراسیاب کی ہدایت کے مطابق اسے صحیح معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پتلے کی بات سن کر وہ تڑپ کر اٹھا، شاید اس کا ارادہ کوئی جادو کرنے یا پہرے داروں کو بلانے کا تھا۔ اسی لمحے امرو نے پھرتی کے ساتھ زنبیل سے جالے الیاسی نکالا اور پتلے کی طرف پھینک کر گھسیٹا۔ پتلا اس میں پھنس گیا۔ اسے قابو میں کر کے امرو مہتاب کی طرف متوجہ ہوا۔ سفوف بے ہوشی اس پر اثر کر چکا تھا اور وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح فرش پر گر رہا تھا۔ امرو نے فوراً ہی زنبیل سے خنجر نکالا اور اچھل کر مہتاب کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ بے حس و حرکت فرش پر پڑا رہا۔ امرو نے دم کے دم میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مہتاب کے مرتے ہی وہ کمند خود بخود غائب ہو گئی جس میں برق فرنگی جکڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ استاد اپنا کام کر گئے۔ آزاد ہوتے ہی اس نے جھولی سے خنجر نکالا۔ پہرے دار یہ دیکھ کر چیخ پڑے، مگر دوبارہ اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی حرکت نہ کر پائے تھے کہ تاریکی چھا گئی۔ آندھی چلنے لگی اور ماحول چیخ اور پکار کے آواز سے گونجنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شور و غل اور اندھیرا غائب ہوا
تو دردناک آواز آئی، آہ مجھے دھوکے سے قتل کیا، میرا نام مہتاب جادوگر تھا۔ پہرے دار جادوگر حیران ہو ہی رہے تھے کہ برق فرنگی خنجر لہراتا ان پر ٹوٹ پڑا۔ دم کے دم میں کئی جادوگر فرش پر تڑپنے لگے اور دوسرے چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مہتاب جادوگر کے اچانک قتل ہو جانے سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ جادو منتر بھول کر سب اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے تھے۔ کافی دیر آندھیاں چلتی رہیں، اندھیرا چھاتا رہا اور مرنے والے جادوگروں کے ہمزاد ان کے ہلاک ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ آخری بار ایک جادوگر کی موت کا نعرہ بلند ہوا تو امرو بنگلے سے باہر نکل آیا۔ پتلا جال میں پھنسا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا۔ برق فرنگی اسے دیکھتے ہی قدموں پر گر گیا۔ امرو نے اسے گلے سے لگا کر شاباش دی۔ پھر دونوں نے مل کر باغ کا کونا کونا چھان مارا، ایک بھی جادوگر نظر نہ آیا۔ یہ حال دیکھ کر امرو اطمینان کے ساتھ باغ کے باہر جانے کے لیے بڑھا تو برق نے حیرت سے کہا، استاد یہ کیا بات ہے؟ کیا بنگلے کا مال صاف کیے بغیر نکل جانے کا خیال ہے؟ امرو برق کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، اب وہاں کاٹ کباڑ کے سوا بچا ہی کیا ہے؟ اتنی دیر وہاں کیا میں جھک مارتا رہا ہوں؟ تو کیا آپ سارا مال سمیٹ لائے ہیں؟ برق نے حسرت سے کہا، اور نہیں تو کیا، تیرے لیے چھوڑ دیتا۔ امرو نے برق کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ برق بھی پچھتاتا ہوا پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بیچارے کو ایک دھیلے کا مال بھی لوٹنے کی مہلت نہ ملی تھی اور استاد سے حصہ ملنے کا سوال ہی نہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر برق نے سوال کیا، استاد اب کدھر کا ارادہ ہے؟ امرو نے رک کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور بولا، بس بیٹا اب یہاں سے اپنی راہ لو، البتہ زیادہ دور دور نہ رہنا۔ برق نے یہ سن کر امرو کے ہاتھ چومے اور سلام کر کے ایک طرف کو چل دیا۔ امرو نے دوسری طرف کی راہ لی۔ کچھ دور چل کر اس نے جال کا بند کھولا اور گھما کر پتلے کو دور پھینک دیا۔ زمین پر گرتے ہی پتلے نے پیر پٹک کر زمین کو شق کیا اور اندر ہی اندر افراسیاب کے دربار میں جا پہنچا۔ افراسیاب کو اس سے مہتاب جادوگر کے ہلاک ہونے کی خبر ملی تو سخت جوش میں آیا اور اہل دربار سے کہنے لگا، تم سب نکمے ہو، ایک معمولی عیار میرے نامی گرامی وفاداروں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے باتیں بناتے ہو۔ جاؤ گھروں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ رہو، اب میں خود اسے گرفتار کرنے جاتا ہوں، جب تک پکڑ نہ لاؤں گا دربار نہ لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھا تو سارے درباری اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوش مند وزیر اس کے پیروں پر گر گیا اور عاجزی سے کہنے لگا، حضور یہ بات آپ کے شایان شان نہیں، آپ کے لاکھوں جانثار غلام حاضر ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا حضور کا حکم بجا لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صبر سے کام لیجئے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ حضور اس پر اتنی توجہ فرمائیں۔ وزیروں اور سرداروں کے سمجھانے بجھانے سے افراسیاب کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور بولا، کیا آزر جادوگر موجود ہے؟ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر افراسیاب نے گلدستے سے ایک پھول نکالا، کچھ پڑھا اور پھونک مار کر پھول کو سامنے فرش پر پھینک دیا۔ تڑاخ کی آواز کے ساتھ فرش پھٹا اور نیچے سے ایک انتہائی بدصورت بوڑھا جادوگر نکل کر اوپر آیا۔ وہ آزر جادوگر تھا۔ افراسیاب کے تخت کو بوسہ دینے کے بعد پیچھے ہٹ کر وہ ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ افراسیاب نے کہا، امرو نے میرے دل کو بہت دکھ دیا ہے، کیا تو اسے زندہ یا مردہ گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرے گا؟ کیا وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ خداوند نعمت آزر نے ادب سے سوال کیا۔ نہیں، وہ مکار عیار ہے، صرف بہروپ اور دھوکہ اس کا ہتھیار ہے، افراسیاب نے جواب دیا۔ بس عالیجا، آزر نے کہا، مجھے کوئی ایسی چیز عنایت فرمائیں کہ اس کی مدد سے میں اسے پہچان سکوں، اس کے بعد وہ حضور کے قدموں میں ہوگا۔ افراسیاب نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، صندوق آتش لایا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں کئی خادم ایک بڑا سا صندوق اٹھا کر لائے اور افراسیاب کے سامنے فرش پر رکھ دیا۔ افراسیاب نے ایک پھول پر کچھ پڑھ کر صندوق کے اوپر پھینکا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے ساتھ صندوق کا ڈھکنا کھلا اور اس میں سے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلے۔ اہل دربار پر ہیبت چھا گئی۔ چند لمحے بعد اونچے ہوتے ہوتے شعلے آسمان تک جانے لگے تو افراسیاب تخت سے اٹھا اور چلتا ہوا صندوق کے قریب جا پہنچا۔ ایک لمحہ اس نے غور سے شعلوں کو دیکھا اور پھر اچانک صندوق کے اندر چھلانگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود ایک لپکتا ہوا شعلہ بنا اور اوپر جا کر غائب ہو گیا۔
درباریوں نے دم ساتھ لیا، بہتوں کے دل کی دھڑکن مان پڑ گئی۔ جنہوں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا ان کا خون خشک ہو گیا، چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شعلوں کی اونچائی گھٹنے لگی، ہوتے ہوتے وہ اسی سطح پر آ گئے جس پر ڈھکن کھلنے کے بعد تھے۔ چند لمحے بعد افراسیاب اپنی اصلی حالت میں اچھل کر صندوق سے باہر آ گیا۔ نئی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہار دکھائی دے رہا تھا۔ درباریوں کے چہروں پر رونق آ گئی، وہ سمجھ گئے کہ شہنشاہ یہی ہار لینے گیا تھا، ضرور اس میں کوئی خاص صفت ہوگی۔ تخت پر واپس آ کر افراسیاب نے گلدستے سے ایک اور پھول نکالا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے کے بعد صندوق کی طرف اچھال دیا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز بلند ہوئی، صندوق کا ڈھکن آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ خادم صندوق آتشی کو اٹھا کر لے گئے۔ افراسیاب نے ہار کو اس طرح آزر کے سامنے کیا کہ سارے درباری بھی اسے دیکھ سکتے تھے۔ ہار میں ایک چھوٹی سی تختی بندھی ہوئی تھی جس پر کسی عورت کی تصویر تھی۔ اس ہار کی مدد سے تم امرو کو پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہ کھاؤ گے۔ افراسیاب نے آزر کو سمجھاتے ہوئے کہا، جب کوئی شخص اپنی اصل صورت میں تمہارے سامنے ہوگا تو اس تختی پر یہی تصویر رہے گی جو ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے بہروپ میں ہوا تو اس عورت کی جگہ تختی پر اس کی اصلی شکل نظر آنے لگے گی۔ یاد رکھنا، عیار ہمیشہ کسی دوسرے بہروپ میں ہی دھوکہ دیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہار آزر جادوگر کی طرف بڑھا دیا۔ سارے درباری ہار کی یہ خاصیت معلوم کر کے ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسی کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے۔ ایک بار اور افراسیاب کے جادو کی طاقت کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ آزر جادوگر نے بڑھ کر افراسیاب کے ہاتھ سے ہار لے لیا اور اس کے تخت کو بوسہ دیتے ہوئے ادب سے بولا، عالم پناہ، اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ حضور کی اس عنایت کے بعد میرا اعتماد پہلے سے 100 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ میں جلد از جلد امرو کو حضور کے سامنے پیش کروں گا، اجازت دیجیے، ابھی اسی وقت روانہ ہوتا ہوں۔ جاؤ، افراسیاب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ نخلستان رخشاں کے جنگل میں کہیں مل جائے گا۔ اجازت پاتے ہی آزر جادوگر دربار سے رخصت ہوا اور اڑتا ہوا اس جنگل میں جا پہنچا جہاں کا پتہ افراسیاب نے بتایا تھا۔ یہاں امرو ایک مقام پر چھپا ہوا آرام کر رہا تھا۔ آزر اسے تمام جھاڑیوں، غاروں اور درختوں میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اچانک دل میں کھٹکا محسوس کر کے امرو اٹھ بیٹھا اور سامنے کی جھاڑیاں آہستہ سے ہٹا کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ جلد ہی اس نے آزر کو دیکھ لیا، اس کا ماتھا ٹھنک گیا، دل میں کہنے لگا، طلسم ہوش ربا میں آ کر میں نے خواہ مخواہ کی مصیبت مول لی ہے۔ ایک پل کا چین نصیب نہیں، ہر وقت ہر جگہ پکڑے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر یہاں موجود ہے، آخر کتنوں کو ماروں گا، کتنوں سے بچوں گا؟ اتنا بڑا طلسم بغیر لوہے طلسم کے ہاتھ آئے کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں اسد غریب پر کیا گزری، شہزادہ بدیع الزمان پہلے ہی یہاں گم ہو چکا ہے، میرا بھی یہی حشر ہوگا۔ نہ مجھے کسی کی خبر مل سکے گی، نہ کوئی میرا پتہ پا سکے گا۔ پردیس اور گمنامی کا عیش اور غم سب برابر ہوتا ہے، یہاں نہ کارناموں کی داد ہے، نہ ناکامیوں کی شرم۔ مارا گیا تو گدھوں اور کتوں کی خوراک بنوں گا، بچ نکلا تو جنگلوں اور بیابانوں میں خاک پھانکتا رہوں گا۔ کاش میں یہاں نہ آتا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ طلسم ہوشربا اتنا بڑا ملک ہے، اتنے جادوگر یہاں رہتے ہیں۔ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں سوچنے کے بعد امرو نے ایک بار پھر جھانک کر دیکھا، ہولناک شکل کا جادوگر سامنے کی ایک گنجان جھاڑی کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر امرو کا خون گرم ہو گیا، اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ تنہا ہی ہے۔ امرو نے فیصلہ کیا، اسے قتل ہی کر دینا چاہیے، جادوگر جتنے کم ہوں اچھا ہے، ویسے بھی اگر میں نے اسے ہلاک نہ کیا تو وہ مجھے نہ چھوڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی امرو نے جلدی جلدی اپنا حلیہ تبدیل کیا اور ایک خطرناک جادوگر کا روپ دھارا۔ ناک کان میں فاسفورس کا ایسا روغن لگایا کہ ہوا لگنے پر ان سے شعلے نکلتے دکھائی دیتے، پھر چھپتے چھپاتے کچھ دور پیچھے کی طرف نکل گیا اور وہاں سے کھانستے کھنکارتے آزر جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ آزر نے اس کی آہٹ سنی تو چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آنے والے کی صحیح سمت کا اندازہ لگاتے ہی وہ ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا اور چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے شک تھا کہ آنے والا امرو نہ ہو اور مجھے دیکھ کر بھاگ نہ جائے،
لیکن جب اس نے عمرو کے بجائے ایک ایسے جادوگر کو آتے دیکھا جس کے ناک اور کانوں سے شعلے نکل رہے تھے تو اس کا شک دور ہو گیا۔ وہ اوٹ سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سامری کی جے، جمشید کی جے! عمرو نے آزر کے قریب پہنچتے ہی نعرہ لگایا۔ آزر نے اس کا ویسے ہی لفظوں میں جواب دیا اور پوچھا، بھائی کدھر سے آ رہے ہو؟ کیا راستے میں تمہیں کوئی مشکوک آدمی بھی ملا ہے؟ میرا نام آفت جادوگر ہے، عمرو نے اطمینان کے ساتھ کہا۔ وادی الماس سے آ رہا ہوں، قلعہ یاقوت جانے کا ارادہ ہے، وہاں جادوگری کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پھر اس نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ مشکوک آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ بھائی کیا بتاؤں، آزر نے کہا، ایک مکار عمرو نامی امیر حمزہ کا عیار ہے۔ امیر حمزہ خود تو طلسم ہوشربا کے سرحدی ملک کوہ عقیق میں سلیمان عنبرین سے جنگ آزما ہے، مگر اپنے ایک نواسے اور 5 خطرناک عیاروں کو طلسم ہوشربا میں گڑبڑ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تو پہلے ہی یہاں قید ہے، نواسا مارا مارا پھر رہا ہے۔ عیاروں نے البتہ شہنشاہ افراسیاب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ان سب کا استاد عمرو ہے، میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ کیا تم مہتاب جادوگر کے ملازم ہو؟ تمہیں اس نے اس کام پر مقرر کیا ہے؟ عمرو نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے، آزر نے بتایا۔ مہتاب جادوگر کو تو عمرو قتل کر چکا ہے۔ ہائیں، کیا کہا؟ مہتاب جادوگر قتل ہو گیا؟ عمرو نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، یہ کل رات کی بات ہے، آزر نے کہا۔ ہائے غضب ہو گیا، عمرو نے کہا۔ وہ میرا ماموزاد بھائی تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ واپسی میں کچھ دن اس کے پاس ٹھہروں گا، بس اب میں قلعہ یاقوت نہیں جاؤں گا جب تک اس کے قاتل سے انتقام نہ لوں گا، دانا پانی حرام سمجھوں گا۔ اچھا ہوا تم مل گئے، دونوں مل کے اسے ڈھونڈتے ہیں، مل گیا تو کچا ہی چبا جاؤں گا۔ آزر جادوگر اس کا جوش دیکھ کر اسے ساتھی بنانے پر راضی ہو گیا۔ اس نے سوچا ایک سے دو بہتر رہیں گے۔ دونوں مل کر عمرو کو ڈھونڈنے لگے۔ آزر کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد عمرو موقع کی طاق میں لگا رہا۔ وہ ایسا موقع چاہتا تھا کہ چند لمحوں کے لیے آزر اتنا غافل ہو کہ وہ زنبیل سے خنجر نکال کر اس پر بھرپور وار کر سکے یا صفوف بے ہوشی سنگھا سکے، لیکن آزر اتنا چالاک تھا کہ مہلت ہی نہ دیتا تھا۔ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بھی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا اور اس سے چوکنا رہتا تھا۔ کئی بار عمرو نے مختلف بہانوں سے خود کو اس کے پیچھے رکھنے کی جو کوششیں کی تھیں، شاید اس سے اسے کچھ شبہ بھی ہو گیا تھا۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے عمرو نے اپنا دامن کانٹوں کے ایک جھاڑ سے اٹکا دیا اور پھر رک کر دامن چھڑانے لگا۔ اس ترکیب سے اسے آزر سے کئی قدم پیچھے رہنے کا موقع مل سکتا تھا۔ ہوا بھی ایسا ہی، آزر بڑھتا چلا گیا۔ عمرو نے دامن چھڑا کر فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے آزر پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عمرو زنبیل سے ہاتھ نکال کر اس طرح اپنی بغل کھجانے لگا جیسے اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا ہی نہ ہو۔ آزر کو یہ بات کھٹک گئی، لیکن عمرو پر اس نے ظاہر کچھ نہ کیا، پر دل میں ہوشیار ہو گیا۔ ایک جگہ عمرو کی نگاہ بچا کر اس نے طلسمی ہار کی تصویر پر نظر کی تو عورت کی تصویر غائب تھی، اس کی جگہ عمرو کی اصل شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ آفت جادوگر کے بھیس میں عمرو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ عمرو نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھا تو وہ بھی بھانپ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بات بگڑتی دیکھ کر وہ غائب ہونے کی سوچنے لگا۔ عیاری کی چادر نکالنے کے خیال سے اس نے اپنا ہاتھ زنبیل کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ آزر نے جادو پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری۔ عمرو کے جسم سے حرکت کرنے کی طاقت جاتی رہی، وہ جوں کا توں کھڑا رہ گیا۔ آزر نے اس کے ہاتھ پیٹھ کی طرف موڑ کر کلائیوں کو زنجیر سے جکڑ دیا۔ عمرو اپنی اس شکست پر سخت نادم تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ آزر کے سامنے آنے کے بجائے چھپ کر دور سے وار کیوں نہ کیا۔ اے آزر، یہ کیا مذاق ہے؟ عمرو بولا، جلد میرے ہاتھ کھول دے، نہیں تو تجھے پچھتانا پڑے گا۔ کیا دوستی کا حق اسی طرح سے ادا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھ، اس ملک میں میرے بہت سے عزیز رہتے ہیں۔ اگر تو مجھے ہلاک یا گرفتار کرنے کی نیت رکھتا ہے تو ہرگز یہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ او مکار، مجھے مت ڈرا، میں تجھے پہچان چکا ہوں، تو عمرو ہے۔ میں تجھے لے کر شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے دن پورے ہو چکے۔ یہ کہہ کر آزر نے زنجیر کو جھٹکا دیا اور عمرو کو گھسیٹتا ہوا لے چلا۔
امرو اسے طرح طرح کے چکمے اور دھمکیاں دیتا رہا، شور اور واویلا مچاتا رہا، مگر آزر نے کسی بات پر کان نہ دھرا۔ آخر تھک ہار کر امرو خاموش ہو گیا۔ رہائی پانے کی اس کے دل میں اب بس ایک ہی امید رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ اس کا کوئی شاگرد اسے اس حالت میں دیکھ لے اور اسے چھڑانے کی کوشش کرے۔ برق فرنگی کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس جنگل میں آس پاس ضرور کہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے توقع تھی کہ اس کے دوسرے شاگرد بھی نخلستان رخشاں یا اس کے آس پاس پہنچ چکے ہوں گے، تو انہوں نے وہ باندھ ضرور دیکھے ہوں گے جو اس نے اور برق فرنگی نے گزشتہ رات آسمان کی طرف اڑائے تھے، اور انہیں دیکھ کر وہ بھی اس جنگل میں پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ اسی امید پر آزر کے پیچھے گھسٹتے ہوئے اس نے اپنے چہرے سے رنگ و روغن صاف کیا اور اصلی شکل میں آ گیا، اس لیے کہ ایک تو اب دوسرے بھیس میں رہنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی تھی، دوسرے اس طرح اس کا کوئی شاگرد اسے دور سے دیکھ کر پہچان سکتا تھا۔ امرو کی یہ ترکیب کام آ گئی۔ اس کا شاگرد زرغام شیر دل اس کی تلاش میں سامنے سے چلا آتا تھا کہ ایک بلندی سے اس نے دیکھ لیا کہ استاد بندھے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے پیچھے تھوڑے فاصلے پر وہ ایک چرواہے کو گایوں کا ریوڑ چراتے ہوئے دیکھ آیا تھا۔ وہ فوراً پلٹا، دھوکے سے چرواہے کو بے ہوش کر کے اسے جھاڑی کے اندر چھپا دیا اور خود اس کا بحروب بھر کر گائیں چرانے لگا۔ آزر جادوگر کو امرو کے ساتھ اسی راستے سے ہو کر گزرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں اس کے سامنے تھے۔ اس وقت آزر کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ چرواہے کو دیکھ کر اسے خیال گزرا کہ پانی اس کے پاس ضرور ہوگا۔ قریب پہنچ کر اس نے پانی مانگا۔ زرغام خوش ہوا کہ چلو شکار خود پھندے میں آ رہا ہے۔ خالی مشکیزہ اسے دکھاتے ہوئے بولا، پانی تو میں نے ابھی پی کر ختم کر دیا ہے، کہو تو تمہارے لیے دودھ دھو دوں؟ لٹیا ہے تمہارے پاس؟ مہربانی۔ آزر نے جھولی سے کٹیا نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ ایک قریب کھڑی ہوئی گائے کی طرف بڑھتے ہوئے زرغام نے صفائی کے ساتھ صفوف بے ہوشی کی ایک پڑیا لٹیا میں ڈال دی اور آزر کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ کر دودھ دھونے لگا۔ لٹیا بھر گئی تو وہ اٹھا اور آ کر اسے آزر کے سامنے بڑھا دیا۔ آزر لٹیا کو منہ سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ دل میں خیال گزرا، شہنشاہ افراسیاب نے ہدایت کی تھی کہ جو بھی آدمی کہیں ملے اس پر اعتماد کرنے سے پہلے طلسمی ہار کی تصویر دیکھ لیا کرنا، سو کیوں نہ اس چرواہے کے بارے میں اطمینان کر لوں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے تصویر پر نظر کی۔ اس کا وہم یقین میں بدل گیا۔ عورت کی تصویر غائب تھی، اس کی جگہ زرغام شیر دل کی اصل صورت تختی پر بنی ہوئی تھی۔ آنن فانن اس نے منتر پڑھ کر زرغام کو بھی بے بس کیا اور اس کے ہاتھ بھی زنجیر سے باندھ دیے۔ زرغام چلایا، اے شخص یہ کیا کرتا ہے؟ کیا نیکی کا یہی بدلہ ہے؟ بکواس بند کر، آزر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو بھی امرو کا کوئی ساتھی ہے، تجھے بھی شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر دوں گا۔ زرغام ہنگامہ کرنے لگا تو امرو نے کہا، بیٹا صبر کرو، دل نہ توڑو، کوئی نہ کوئی ساتھی ہمیں ضرور رہائی دلائے گا۔ امرو کے سمجھانے بجھانے سے زرغام خاموش ہو گیا۔ اس نے بھی رنگ و روغن مٹا کر اپنی اصلی صورت اختیار کر لی۔ دور ایک درخت پر برق فرنگی چڑھا ہوا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک جو ایک سمت اس کی نگاہ ٹھہری تو معلوم ہوا کہ کوئی جادوگر دو آدمیوں کو زنجیر میں باندھے لیے چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ استاد اور زرغام ہیں۔ جلدی جلدی درخت سے اترا، اپنی صورت ایک گوالن کی بنائی، مٹکا دودھ کا سر پر رکھا اور اٹھلاتا ہوا ادھر کو چل دیا جدھر سے وہ لوگ آتے دکھائی دیتے تھے۔ آزر جادوگر اپنی کامیابیوں پر اینڈتا اور قیدیوں کو گھسیٹتا بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ایک موڑ طے کر کے اس نے سامنے نگاہ کی تو ایک گوالن سر پر دودھ کا مٹکا رکھے آتی دکھائی دی۔ آزر کو پیاس لگ رہی تھی، وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تو کون ہے اور کہاں جاتی ہے؟ گوالن بولی، گوالن ہوں، پاس کے گاؤں میں دودھ بیچنے جاتی ہوں، کیا تو بھی چلے گا؟ بڑی تیز ہے۔ آزر بولا، چل ایک ڈونگا دودھ مجھے دے دے، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، میں راہگیروں کے ہاتھ دودھ نہیں بیچتی۔ گوالن پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، راستہ چھوڑ، دیر ہو رہی ہے، تجھے ایسے ہی پیاس ہے تو راستے میں میرا گاؤں ملے گا، وہاں جا کر جتنا چاہے پی لینا، زیادہ دور نہیں ہے۔ نہیں، میں تجھی سے لوں گا۔ آزر ضد کرتا ہوا بولا، قیمت کی پرواہ نہ کرنا، جو مانگے گی اس سے 10 گنا ملے گا، انکار کرے گی تو ایک قدم یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں گا۔
مجبور ہو کر گوالن نے سر سے مٹکا اتارا، مگر پیٹھ آزر کی طرف کیے رکھی، پھر پھرتی سے ڈونگے میں سفوف بے ہوشی ڈالا اور اسے دودھ سے بھر کر آزر کی طرف بڑھا دیا۔ آزر نے ڈونگا ہاتھ میں لے کر منہ کی طرف بڑھایا، اسی لمحے اسے افراسیاب کی ہدایات یاد آ گئیں۔ فوراً ہی گوالن کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر اس نے ہار کی تصویر کو دیکھا، اس میں برق فرنگی کا اصلی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر گوالن پر پھونکا، اس کے ہاتھ پیروں کی طاقت جاتی رہی۔ دوسرے ہی لمحے آزر نے اس کے ہاتھ زنجیر سے باندھ دیے۔ گوالن چیخنے لگی، اے منحوس، کیوں تیری شامت آئی ہے؟ یاد رکھ، آگے کے گاؤں میں میرا قبیلہ رہتا ہے، ارد گرد کی ساری بستیوں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تیری بوٹی بوٹی کر ڈالیں گے۔ خیریت چاہتا ہے تو فوراً مجھے چھوڑ دے، نہیں تو پچھتانے سے بھی کچھ نہ بنے گا۔